الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد سامعین محترم بھائی اور دوستو، توبہ استغفار اس سے متعلق آپ نے باتیں سنی، اور آج وعدہ کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے اسباب مغفرت، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے سبب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آج پڑھی سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، مبالغہ کا صیغہ ہے، لغفار، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے مجھ پر، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ 6 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، ارکان الستہ للایمان، اس پر ایمان لاتا ہے، پوری طرح اس پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تؤمن باللہ وملائکتہ، فرشتے اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، نور سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی بات مانتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ورسولہ، لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اس کی کتابوں پر، 4 کتابیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری، اور قرآن پر۔ تو یہ جو 6 ارکان ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ثم اہتدی، پھر ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت کائنات کے امام فخر الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی آپ کے طریقے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے لغفار ہے، جو یہ سارے کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور نبی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایمان لانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد یدہ، عمر بن عاص نے کہا اشترط یا رسول اللہ، فاتح مصر ہیں، اشترط تشترط بماذا یا عمر، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نے بہت قتل کیے ہیں مسلمانوں کو، بہت سارے اور گناہ کیے ہیں، بہت سارے گناہ، فحاشی کے کام بھی کیے، بہت سارے گناہ، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اگر سچی توبہ کر لیں، ایمان کو اپنا لیں، اسلام میں آ جائیں، آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط آپ یاد رکھیے گا، توبہ کرنا اور ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور نبی کے ہدایت پر عمل کرنا۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت بھی بڑی اس میں بشارت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ جو بندہ شرک کرتا اللہ کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے جو فوت ہو چکے ہیں، یا فرشتوں سے، یا جنوں سے، یا کسی اور سے،
درختوں سے، چاند سورج ستاروں سے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، وہ ان کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا مشرک تو کبھی اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ من مات وهو یجعل للہ ندا دخل النار، جو مر گیا اس حالت میں آ کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا جہنم میں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، قالوا بلی یا رسول اللہ، کہا کیا تم کو نہ بتاؤں کبیرہ گناہوں کے بارے میں؟ اکبر الکبائر، کبیروں میں بھی جو بڑا کبیرہ ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. قالوا بلی، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور. آپ نے فرمایا کبیروں میں جو ان میں سب سے بڑے ہیں وہ سب سے پہلا شرک اللہ کے ساتھ کرنا. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. جو شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اونچائی سے نیچے گر گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، عقوق الوالدین، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی بات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ایسے بیٹھے تھے، کان متکئا، پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور تکرار کرنے لگے، یکررھا وشہادۃ الزور وقول الزور وشہادۃ الزور وقول الزور. اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، حقوق البشر، حقوق آدمی پامال ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرانے لگے. صحابہ کو آپ پر شفقت آ گیا اور کہنے لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ پر پیار آ گیا، آپ پر نرمی آ گئی کہ آپ بہت غصے میں آ گئے ہیں. تو یہ بات بھائیو، تین بہت اہم بڑے گناہ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اس میں بشارت ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا. اور آج جو حدیث پڑھی میں نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے پوری زمین ارض گناہ لے کر آئے، خطا ہیں، نسیان ہیں، معاصی ہیں، نافرمانیاں ہیں، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی تمہیں موت آئے گی، مر جاؤ گے، پھر مجھ سے ملو گے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یا اللہ مدد، نعم یا اللہ مدد بس، یا بدوی یا جیلانی یا فلانی نہیں کہا، یا نبی یا علی یا حسین نہیں کہا. لا تشرکوا بی شیئا، تمہارے اعمال نامے بڑے خراب تھے، پوری زمین گناہوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس میں شرک جیسا کبیرہ گناہ نہیں تھا، اکبر الکبائر نہیں تھا. ثم لقیتنی لا تشرکوا بی شیئا، تو میرے بندے تیرے اس توحید کی وجہ سے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، لأتیتک بقرابها مغفرہ، جتنے تیرے گناہ ہوں گے اتنی ہی نیکیاں لے کر، یعنی زمین بھر کے گناہ ہیں، زمین بھر کی نیکی لے کر تجھ سے ملوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں روایت ہے، زبردست روایت ہے. اللہ رب العالمین کے آپ محبت، اس کا پیار بندوں سے جو اس کو پیار ہے، اس کا آپ ملاحظہ کیجئے. اس حدیث میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، جو مجھ سے ایک بالش آ کے میری طرف آتا ہے، تھوڑی سی میری طرف متوجہ ہوتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف، نماز کی طرف، میرے طرف بڑھتا ہے، ایک بالش، زیادہ نہیں، تقربت منہ ذراعا، میں ایک ہاتھ آتا ہوں. وہ ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. میرے بندے آ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو تو دیکھ تو صحیح، میں غفور رحیم ہوں. لغفار نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
میں معاف کرنے والا ہوں، غفور رحیم ہوں۔ غفور رحیم پر ایک پیاری بات بتاؤں، آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، پیسے کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، نعوذ باللہ خون کے معاملے میں، ٹھیک، لے کر آتے ہیں، وہ بھی معافی مانگنے آتا ہے، معاف کر دو، آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا لیکن آئندہ تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، دفع ہو جا، دور چلا جا، تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، میری عزت سے کھیل ہے، میرے پیسے مجھے اونچا سے نیچا کر دیا، ذلیل کر دیا، سارے پیسے ڈبا دیے، اب معافی مانگتا ہے، چلو میں تم کو معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ تیری شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، آیا کلیجے بھی چبایا تھا کہ میں اسلام لاتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن آئندہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم میرے سامنے نہیں آنا، میں بشر ہوں، انسان ہوں، مجھے اپنے چاچا سے پیار تھا، تم نے بہت بری طرح ان کو قتل کیا، حمزہ رضی اللہ تعالی، لا اراک بعد، ٹھیک ہے، ھذا بشر، لیکن اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ آپ نے بڑی بغاوتیں کی، بڑی نافرمانیاں کی، کیا فرمانا ہے؟ غفور نبئ عبادی انی انا الغفور، معاف بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد پیار بھی کرتا ہوں، رحیم بھی ہوں۔ لا اقول لك اذهب عني اغفر لك واحبك وارحم عليك، اللہ اکبر، هذا هو اللہ، اتنا پیار کرتا ہے، اندازہ کیجئے اس کی رحمت کا۔ تو فرمایا ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ آتا ہے تقربت منہ باعا، میں دو ہاتھ آتا ہوں، باعا یہ ہاتھ بھر کر آتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، جو چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں بھاگ کر آتا ہوں، میں بھاگ کر آتا ہوں، میرا بندہ چل کر آ رہا میری طرف، میں بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی چلتا ہے لیکن جیسے اس کے لائق ہے، کما یلیق لجلالہ۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، جو مجھ سے ملے اس حالت میں زمین بھر کے گناہ اس نے کیے، لا یشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میری ذات میں، میری صفات میں، اسماء و صفات میں، شرک فی الالوہیہ، شرک فی اسماء صفات، شرک فی الربوبیہ، یہ تین شرک کے اقسام ہیں، اس شرک نہیں کیا، میری ذات میں شرک نہیں کیا، میری صفات میں شرک نہیں کیا، اور میرے رب ہونے میں بھی شرک نہیں کیا، کسی اور کو رب نہیں بنایا۔ جیسے کفار مکہ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے، لیکن وہ اپنے عبادت میں اور مدد کے لیے دوسروں کو پکارتے تھے، شرک فی الالوہیہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی یہ توحید فی الربوبیہ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ تم شرک کرتے ہو، اور قتال ہوا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ تو میرے بندے، تم جب مجھ سے ملو گے، زمین بھر کے تمہارے خطا ہوں گے، میرے ساتھ جب تم نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تم سے ملوں گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، ٹھوس روایت ہے، بخاری اور مسلم اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، الصحیح البخاری ثم مسلم۔ اور بھائیو، ایک اور بھی آپ کو روایت سناتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، زبردست صحابی، کسی زمانے میں چور اور ڈاکو ہوتے تھے، راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیم، آپ کی الہی و شریعت کی وجہ سے چور جو تھے
وہ اور ڈاکو یہ رہبر اور رہنما بن گئے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالصا مخلصا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کلمہ کہتا ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے کہ بھائیوں اگر ساتوں آسمان و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان و زمین، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں چاند سورج ستارے بھی ہیں، شمس و قمر سب کچھ ہیں، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، اتنا عظیم کلمہ ہے، اللہ کا نام ہے، اس میں اعظم ہے، اس کے سامنے آسمان و زمین، چاند سورج ستارے پہاڑ سب ہلکے ہیں، یہ اس کو لے کر جھک جائے گا، اتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو بھائیو یہ عظیم کلمہ جس نے کہا ثم مات علی ذالک، اور اسی کلمہ پر فوت ہو گیا، اسی کلمے پر، اس کے جو معانی ہے اس پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر کوئی ہے تو سب باطلہ ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر اس نے چوری کی ہو، زنا کیے ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ آپ وہ کہتے تھے رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری ناک خاک آلودہ ہو، تو بار بار اعتراض کر رہا ہے، اگر چوری کی تب بھی، اگر زنا کیا تب بھی، کہاں ہاں اگر یہ توحید اپنا لی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بخاری قال البخاری رحمہ اللہ تعالی هذا عند الموت، یہ کلمہ جب آدمی نے کہا اس کے بعد اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا نہیں ملا ٹائم، یعنی کلمہ پڑھا اور اس کی موت آ گئی۔ جیسے ایک صحابی نے کلمہ پڑھا تھا، آ کر اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کلمہ پڑھا اور اونٹ نے اس کو گرا دیا، مر گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نیکی بھی نہیں کری اس نے کوئی کی، لیکن وہ سیدھا جنت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ ہٹا لیا تھا، کہا یہاں اس کے حور عین مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیو جو شخص کلمہ پڑھ لے اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں اور جو اس کے معنی اس کو اپنائیں۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں یا فلان اغثنی یا فلان ادرکنی، یہ شرک ہے۔ تو آپ نے کلمے کا معنی نہیں سمجھا، آپ تو کلمہ میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی داتا اور مشکل کشا نہیں، سب کا انکار کرتے ہو، پھر منہ سے وہی بھی کرتے ہو، تو یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو بھائیو یہ روایت جو کہ بخاری کے اندر ہے اور مسلم شریف میں ہے، مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو مر گیا اس حالت میں کہ وہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ، وہی جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی داتا، وہی مشکل کشا، وہی پالنہار، وہی روٹی روزی دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندہ کرنے والا، یحیی و یمیت وہی ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اسی ایمان پہ وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ آخری بات کروں گا بھائیو کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھا لیکن اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کے روزے آئے روزے نہیں رکھ رہا، پیسے ہیں حج نہیں کر رہا ہے،
और फिर शिरक भी कर रहा है और दीगर, तो ऐसा कलमा अपने शिरक करने की वजह से उसने अपने कलमे को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो कलमा पढ़ने के बाद आप कलमा पढ़िए, लेकिन कलमे के ख़िलाफ़ मत कीजिए। कलमे का ख़िलाफ़ ये है कि जो शिरक है वो मत कीजिए, ख़ास तौर पे शिरक से बचिए। जो मदद मांगना है अल्लाह से मांगिए। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मैं इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें तौहीद की सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें शिरक से बचा के रखे। भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद्दीन वजअल हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन सखाअ रख़ाअ व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.